اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ کئی جمعوں سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جو اللہ پاک جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمائے، انہی میں سے مختصر سی کچھ اپنی معروضات، اپنی معلومات کے مطابق عرض کر رہا تھا. خداوند کریم نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ازل سے ہی اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، ان کو معصوم پیدا فرمایا، خطا گناہ ان کے قریب نہ آیا. انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں دنیا میں بہادر کوئی نہیں ہو سکتا. بے شمار پیغمبروں نبیوں کی گردنیں کٹ گئیں، اف نہ کی. یہود نے، قرآن کریم کی بات ہے یہ، یہودیوں نے ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کو قتل کر ڈالا، گردنیں مار دی انبیاء علیہ السلام کی. بڑا ستایا پیغمبروں کو، نبیوں کو لوگوں نے بڑے دکھ دیے. کس نبی کو نہیں ستایا گیا، کس پیغمبر کو نہیں مصیبتوں میں ڈالا گیا. کسی کو چیخا میں ڈال دیا، کسی کو کسی طرح سے ستایا گیا، کسی کو کسی طرح سے ستایا گیا. اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، لوگوں اللہ کے راہ میں ہر نبی کو ستایا گیا، پر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں. اب یہ بات میں نے زبان سے عرض کر دی، آپ نے سن لی، پر وہ دکھوں کی گھڑیاں جس پہ پڑی، جس پہ بیتی وہی جانتا ہے. دین کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے، اسلام ایمان کی قدر بھی انہی کو ہو سکتی ہے جن پر کچھ مشکلات آئی ہوں، مصیبتیں آئی ہوں، تکلیف آئی ہوں. کیا کیا چیز عرض کروں. اب یہ پاکستان ہے، جن لوگوں نے اس کو بنانے میں تکلیف اٹھائی، اجڑے، مصیبت آئی، گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن، ملک سے بے ملک، انہی کو پتا ہے کہ ملک کس بھاؤ بنا، کیا قیمت لگ کے بنا. اور جن کا ناخون بھی نہیں کٹا، جنہوں نے کوئی تکلیف اٹھائی نہیں اور موج آ گئی، انہیں کیا معلوم ملک کیسے بنا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ آج تخریب کرتے ہیں جنہیں قدر کوئی نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنے دکھ جھیلے اور کبھی اللہ کی ذات کا شکوہ نہیں کیا، کبھی کسی نبی نے اللہ کا شکوہ نہیں کیا. چنانچہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں. 120 سال عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں. 120 سال، 96 سال عمر گھر والی کی ہو گئی، کوئی اولاد نہیں. بے نیاز جو ٹھہرا، دینے پہ آئے ایک ایک کے 15 بیٹے تھی بیٹیاں، نہ دینے پہ آئے 4 شادیاں کر لو، ایک بھی نہیں.
اسی کا نام تو بے نیازی ہے، اسی کا نام لا الہ الا اللہ ہے کہ اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بے نیاز کوئی نہیں، جھولی بھرنے والا کوئی نہیں، اور بھری ہوئی جھولی کو خالی کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا متقی، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، بہت اللہ والے ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ خواجہ خدا بخش سرکار رحمت اللہ علیہ یہاں خیرپور ٹامہ والی میں بڑے مشہور بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے دربار میں پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹے مانگنے جاتے ہیں، خود کا بیٹا کوئی نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا برگزیدہ عالم، 1300 کتابیں دین کی اپنی قلم سے لکھی، بے شمار بزرگ حضرت کے مرید، بڑے بڑے اللہ والے، علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسے، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے ولی حضرت کے مرید اور خلیفے، اور 2 گھر والی، اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی 120 سال عمر گزر گئی، 96 سال بیوی کی عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں، گھر میں رونق کوئی نہیں، گھر کا چاندنا کوئی نہیں، گھر میں اولاد والا نور کوئی نہیں۔ عمر بیت گئی، جوانی بیت گئی، شباب ختم ہو گیا، رگ و ریشوں میں خون کے بجائے پانی پڑ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نوازا، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کتنا عجیب خاندان ہے۔ مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام خالو ہیں۔ قرآن کریم نے اس خاندان کو اتنا نوازا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، نیاز مانی، اللہ سے منت مانی، وعدہ کیا۔ قرآن گواہ، قرآن کریم گواہ، خدا کا کلام گواہ، خدا کی ذات گواہ، کس طرح نظر مانی، کس طرح نیاز مانی، کس طرح اللہ کی منت مانی۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مان دی، الہی ربی نظرت لک، او میرے پروردگار، او زمین و آسمان کے خالق و مالک، او ذرے ذرے کے مالک، او سمندر کے قطرے قطرے کے مالک، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کے مالک، درختوں کے ایک ایک پتے کے مالک، زمین کے ذرے ذرے کا مالک، ستاروں کا مالک، چاند سورج کا مالک، عرش کا مالک، فرش کا مالک۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے ربی انی نذرت لک، میرے پروردگار میں نے نظر مانی، میں نے نیاز مانی، میں نے تیری منت مانی۔ کیا منت مانی، کیا نظر مانی؟ اللہ پاک واقعہ سنا کر قرآن کریم میں مسلمانوں کو نظر ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، نیاز ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے، منت ماننے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ربی انی نذرت لک، میرے اللہ تیری نیاز مانتی ہوں، کیا چیز؟
ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے رحم میں ہے، یہ بچہ اللہ پاک تو مجھے دے گا، لڑکا پیدا ہوگا، میں تیرے بیت المقدس میں حفاظت کے لیے چھوڑ دوں گی، دعویٰ نہ رکھوں گی، کمائی نہ مانگوں گی، گھر میں نہیں رکھوں گی، اپنی خدمت نہیں کراؤں گی، تیرا گھر جو بیت المقدس ہے اس میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ مریم علیہ السلام کی اماں پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگ رہی، یا اللہ جو تم مجھے لڑکا دے گا میں بیت المقدس میں تیرے گھر میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ تم اتنے بڑے بڑے حاجی غازی نمازی بیٹھے ہو، کبھی مسجد میں جھاڑو دی ہے؟ شرم آتی ہے، آر آتی ہے۔ مسجد میں جھاڑو دے دی جائے، مسجد کی صفائی کی جائے۔ تم کہتے ہو ہم صفائی نہیں کرتے، ہم جھاڑو نہیں لگاتے، خدا کہتا ہے تو میرے دربار کے قابل ہی نہیں، تیرا منہ اس قابل نہیں، تیرا ہاتھ اس قابل نہیں، تیرا دماغ اس قابل نہیں کہ تو میرے دربان کا خادم بنے، میرے دروازے کا۔ وہ قبروں میں چلے گئے لوگ جو ان چیزوں کا ہر وقت خیال کرتے تھے، اکڑے ہوئے پھرتے ہیں، میں جنتی، میں جنتی، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی نفلیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کر رکھے ہیں، میں نے اتنا وقت لگا رکھا، اکڑے ہوئے پھرتے ہو۔ سارا پتہ چل جائے گا جب چھلنی لگے گی، کتنا میدا نکلتا ہے، کتنا چھان بورا نکلتا ہے۔ آ رہا ہے وقت موت کا سامنے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کی اماں کی نیت دیکھو، نظر دیکھو، ارادہ دیکھو، کہتی ہے ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میری پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، میں اپنی خدمت نہ کراؤں گی، میں اپنی بچے سے کمائی نہ مانگوں گی، کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، تیرے بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی۔ اور پھر بھی فکر ہے، اتنی اچھی نظر مان کر، اتنی اچھی نیاز مان کر فکر ہے، پھر بھی جانتی ہے نا کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، دینے پہ آئے۔ بنی اسرائیل کی بدکار کنجری کو حکم مل جائے تو نے میرے کتے کو پانی پلا دیا، جا میں نے تجھ پہ کرم کر دیا، اور نہ دینے پہ آئے تو 500 سال جس نے سجدے کیے، ماتھے رگڑے، آخری وقت میں حکم مل جائے چلا جا میرے حکم سے دوزخ میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس کی بے نیازی کو جانتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی، تو قبول فرما، میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز مانوں، تو اگر منظور نہ کرے تو میں تیرا کیا کر لوں گی؟ تو سارے جہان کا مالک و خالق خدا، میں بندی۔ روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور میرے مولا تو قبول فرما لے، تیری مہربانی، تو ہی میری زبان سے جو لفظ نکلے سننے والا، جو میرے دل میں ارادہ اٹھا، جو ارمان اٹھے، جو آرزو پیدا ہوئی، اسے تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ کون ہے تیرے سوا جاننے والا؟ صاف قرآن مجید نے یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ نظر اس طریقے سے مانی جاتی ہے، نیاز اس طریقے سے مانی جاتی ہے، یہ طریقہ نہیں میرا فلاں کام ہو جائے گا میں فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے آؤں گا۔ او اللہ والے، تجھے کیا معلوم ہے قبر والا جنت میں مزے کر رہا ہے، تیری چادر سے کون سی اس کی سردی اترے گی؟ قبر پہ چادر چڑھانے کی منت مانتا ہے، کسی بیوہ کے سر پہ چادر نہ ڈالیو، کسی یتیم کے سر پہ کپڑا نہ ڈالیو،
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، حضور کا سسر سورا. اندازہ لگا، بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی، حنین کا ساتھی، تبوک کا ساتھی، یرموک کا ساتھی، بازار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، غار کا ساتھی، حشر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، جنت کا ساتھی. آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات ضمن آ گئی، انشاءاللہ اگلا مہینہ آ رہا ہے، پھر یہ مضمون چلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کسی مسلمان مورخ نے نہیں لکھی ہوگی، پر میں نے جو سنی اور میں جو عرض کر رہا ہوں، 3 انگریز مورخین نے صدیق اکبر کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے. آخری وقت ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر نور نظر عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھ لیا. فرمایا بیٹی یہ کیا چیز ہے؟ کہ ابا احتیاطاً کفن کے لیے کپڑا منگوا لیا، حالات اچھے نہیں ہیں، نہ جانے کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی. فرمایا میرے لیے؟ کہ ہاں ابا تیرے لیے. میری ایک وصیت ہے، مجھ پہ نئے کپڑے کا کفن نہ ڈالنا. کیوں؟ فرمانے لگے جن کپڑوں میں میری وفات ہو رہی ہے انہی کپڑوں میں مجھے دفنا دینا. ابا اب تو منگوا لیا ہے، اجازت دو. فرمایا بیٹی اللہ کے یہاں نئے پرانے کپڑوں کی کوئی پہچان نہیں، عمل دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے. جب زیادہ اصرار فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صدیق اکبر رونے لگے اور فرمایا بیٹی مجھ پر کفن ڈالنے سے بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ اپنے سر پہ چادر ڈال کے پردہ کر لے گی. اس پر بھی اگر بس نہ ہوئی پھر دوسرا رخ اختیار کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عائشہ کو فرمایا میرے قریب آ جا. بیٹی تھی اور قریب بلا کر کے اور یوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی نبی کے گھر میں 18 برس رہی ہو، امام الانبیاء کے گھر میں رہی ہو، تیری گود میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، تیرے گھر میں وفات ہوئی، تیرے گھر میں قبر بنی. قسم کھا کے بتا کیسے کپڑوں میں وفات ہوئی اور کیا کفن دیا گیا تھا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ گئی، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ساری رونے لگی ہماری مائیں، اور رو کے کہنے لگی صدیق اکبر سے حضرت عائشہ کے ابا جن کپڑوں میں شہنشاہ کائنات کی وفات ہوئی، جن کپڑوں میں 2 جہان کے سردار کی وفات ہوئی، سال ہوا انتقال فرما، 14 پیوند لگے ہوئے تھے. بات یوں چل نکلی کہ آج عورتوں کے مردوں کے دماغ ادھر چلتے ہیں، اچھے بھلے لکھے پڑھے لوگ. میں نے فلاں جگہ کی چادر کی نظر مان رکھی ہے، میں چادر چڑھا کے آؤں گی، نہیں چادر چڑھاؤں گی تو میرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا. اندازہ لگا وہ اگر جنتی ہے، وہ جنت میں مزے کر رہا ہے تو چادر یہاں لٹک رہی ہے. عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سبب بنایا. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھانجی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئی لڑکے کے بجائے لڑکی. یہ واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں، وہ تو مستقل کیسٹ ہے. مریم علیہ السلام جب پیدا ہو کر جوان ہوئی، سیانی ہو گئی، ماں نظر کو بھولی نہیں، نیاز کو بھولی نہیں.
چاہے لڑکی پیدا ہوئی اسے بھی بیت المقدس میں پہنچا دیا. زکریا علیہ السلام کے ذمے کفالت لگا دی. خالو تھے، ماسڑ تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، زکریا علیہ السلام. تو زکریا علیہ السلام نے ایک دن کیا دیکھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، باغوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں. اس وقت اس پھل کا موسم نہیں لیکن آگے رکھے ہوئے ہیں. زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے لے آئی؟ یہ پھل بازار میں نہیں، یہ پھل منڈی میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، ان پھلوں کی موسم نہیں، یہ تو کہاں سے لے آئی؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، جواب دیا حضرت مریم علیہ السلام نے، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور میرے خالو زکریا علیہ السلام اور میرے ماسڑ زکریا علیہ السلام جب وہ دینے پہ آئے، جب وہ بے نیازی فرمائے، جب وہ کسی پہ کریمی فرمائے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے، جب وہ کسی کا دامن بھرنے پہ آئے، اور جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے، موسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، بغیر فصل کے دیتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، ہائے ہائے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں. بندوں سے مانگنے کا سلیقہ تو ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں. نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں کئی لوگ یوں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کتنی جماعت ہیں، کتنے لوگ ہیں، کوئی پنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ تو اس کی کریمی ہے، ورنہ منہ پہ تھپڑ لگے آنکھ باہر نکل جائے اور مانگتا حکم الحاکمین سے اور دیکھ رہا پنکھے. کسی افسر سے اس طرح کر کے دیکھ، اگر دھکے دے کے باہر نہ نکلوا دے. بدتمیز کدھر دیکھ رہے ہو؟ حضرت مجذوب علیہ رحمت نے بڑی عجیب بات کہی اس ایسے موقع کے لیے. فرمایا قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ پیر قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، نگاہ دنیا پہ لگی ہوئی ہے، للچائی ہوئی. کدھر جا رہے ہیں اور کدھر کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھوکریں نہیں لگیں گی تو اور ہوگا کیا؟ دل جما کر مانگنے کا طریقہ نہیں، طبیعت جما کر کے مانگنے کا طریقہ نہیں، سیکھا ہی نہیں مانگنا، مزاج ہی نہیں. بندے سے اگر 10 روپے مانگنے ہو کتنی زبان مارتا ہے. بس جی اپنا تو لینا دینا کسی سے ہے نہیں، اپنا پکا یقین ہے جب بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ خالی جائیں گے نہیں. پہلے کبھی خالی نہیں گئے، آج خالی کیسے جائیں گے؟ کتنی گپے مارتا ہے، کتنی بکواس کرتا ہے. چندے مانگنے مولوی دکانوں پہ آتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی زبانیں مارنی پڑتی. ہو رہا کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں، معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، تلوار نکال کے صحابی کو، تجھے قتل کر دوں گا، یہ مال گھوڑا تو میرا ویسے ہی بن جائے گا.
اللہ غنی جلیل القدر صحابی نے جس کو نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ رکھا تھا، کہنے لگا میرا آخری وقت ہے، تیرے قول کے مطابق مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ڈاکو نے تانا دیا، جب بدماشی پہ آدمی آ جاتا ہے نا پھر خدا یاد نہیں رہتا، تانا دیا اور کہنے لگا دیکھ یہ کتنی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ان سب نے نمازیں پڑھی تھی، ان کی نمازوں نے میری تلوار سے اس کو نہ بچایا، ان کو نمازیں میری تلوار سے نہ بچا سکی۔ انہوں نے کہا چلو ان کو نہیں بچایا، پروگرام تو میرا بھی بچنے کا نہیں، میں تو اللہ سے آخری وقت میں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے تجھ سے مہلت مانگتا ہوں۔ صحابی نے نماز کی نیت باندھی، سر سجدے میں رکھ دیا، جنگل بیابان ہے، کوئی نہیں وہاں، یا ڈاکو ہے یا یہ بیچارہ گرفتار کیا ہوا صحابی ہے۔ صحابی نے سر سجدے میں رکھ کر کے رو دیا، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، میرے پروردگار میرے بے نیاز، میرا دنیا میں کوئی نہیں، تجھ سے ہی فریاد ہے، تجھ سے ہی میری دعا ہے، تجھ ہی میرے حال کو جانتا ہے، کسی کو کیا پتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کون جانے تیرے سوا کہ مجھ پر کیا بن رہی ہے۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ قول البدی میں لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھا، دھڑام کی آواز آئی، اس نے یوں سر اٹھایا، دیکھتا کیا ہے، ایک گھوڑا سوار نوجوان اس ڈاکو کو قتل کر کے واپس دوڑ رہا ہے، دھڑام سے گرا وہ ڈاکو زمین پہ، سر اڑا دیا۔ صحابی کہتا ہے میں دوڑا اور گھوڑے والے کو کہا اللہ والے بتا کے تو جا تو کہاں سے آیا، تو کون ہے، تو کس لیے آیا، تجھے میری پریشانی کا کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جب تو نے مجبور کیا تو مجھے بتانا پڑا، میں عرش کے قریب فرشتہ ہوں، وہاں رہتا ہوں، جب تو نے پہلی دفعہ رو کے یہ ایت پڑھی آسمان ہلنے لگا، جب دوسری مرتبہ ایت پڑھی عرش ہلنے لگا، جب تیسری مرتبہ پڑھی اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے تیرے پاس پہنچا دیا تھا۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ وہ بے موسم پھل دیتا ہے، بے فصل کے پھل دیتا ہے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بے نیاز کے سامنے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا مانگ لی، یا اللہ عمر میری 120 سال ہو گئی، بیوی کی 96 سال عمر ہو گئی، سر ہلنے لگ گیا، سفید بال آ گئے، ہڈیوں میں روغن نہیں رہا، مخ نہیں رہی، جوانی نہیں رہی، عورت مرد والے معاملے کے قابل نہیں رہا، پر میں نبی ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی ایک بے موسم فرزند عطا فرما۔ میری بھی عمر گزر گئی، موسم گزر گئی، جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا، اور قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن مقدس میں ذکر کرو میرے حضرت زکریا علیہ السلام بندے کا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ذکر کریں، اذ نادى ربہ نداء خفیا
خفیہ، جب زکریا میرے نبی نے علیہ السلام نے اللہ کہتا مجھے پکارا، اپنا دکھ میرے سامنے رکھا، اپنی عاجزی تسلیم کی. قال رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری ختم ہو گئی، سر میرا ہلنے لگ گیا، پر تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہوتی، تیری بے نیازی تو کبھی کمزور نہیں پڑتی، تو تو اتنا بڑا خالق و مالک ہے، تو تو اتنا بڑا پروردگار ہے. جب بھی کوئی کام کرنے پہ آئے فرمایا اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کے لیے چاہتا ہے ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. انجینئروں کا وہ محتاج نہیں، لیبر کا وہ محتاج نہیں، بلوں کا وہ محتاج نہیں، ساری محتاجی بندے کے لیے ہے. اللہ الصمد، اللہ کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہیں. سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، جھولی پھیلا دی. انداز دیکھو کس طرح دعا مانگی ہے. بے موسم پھل اگر مریم کو دے سکتے ہیں ہمیں بھی دے، قدرت تو تیری ہے، علی کل شیء تو قدیر کا مالک ہے، بے نیاز ہے تیری ذات، عطا فرما. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مولا مجھے بچہ عطا فرما، میری گود ہری کر دے، میری جھولی ہری کر دے، میری جھولی بھر دے، میرا دامن بھر دے. مجھے بھی ابا کہنے والا کوئی ہو، میں بھی بیٹا کہہ کر کسی کو بلاؤں. اے زکریا علیہ السلام، کیا تمہاری کوٹھی بنگلہ ہے جو تم وارث مانگ رہے ہو؟ کوئی جائیداد ہے؟ مربوں جاگیروں کا مالک بنانا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، یریثنی ویرث من آل یعقوب. مجھے جو انبیاء کرام سے علم ملا ہے میں وہ علم کسی کو دے کے جانا چاہتا ہوں، اور غیر لوگ لیتے نہیں. میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ہو، میں اسے پالوں سنبھالوں اور وہ قدر کرے اس علم کی جو نبی کا علم، نبوت کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اندازہ لگاؤ، عقل نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا، سائنس نہیں مانتا، ٹیکنالوجی نہیں مانتی، حکمت نہیں مانتی، طبیب نہیں مانتے. 120 سال عمر، 96 سال عمر بیوی کی، دونوں بوڑھے ہو گئے، ختم ہو گئے. قرآن کہتا گردن ہلتی تھی، ہاتھ پیر ہلتے تھے زکریا علیہ السلام کے. آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام. لو پھر میرے نبی زکریا علیہ السلام، جب آپ نے مانگ لیا ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا. اب آدمی کی عادت ہے نا، کوئی کسی چیز کا آسرا لگ جائے پھر جلد بازی دکھاتا ہے. 120 سال تک تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں ہی کچھ نہیں، نہ لڑکی نہ لڑکا. پھر جب لڑکا لڑکی نہیں تو پوتے دوتے کہاں سے آئے؟ کچھ بھی نہیں. جب اللہ پاک نے مبارک بات دی کہ ہم تجھے ایک لڑکا دیں گے، اچھا اب لڑکا ہوگا اس عمر میں. زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی اللہ سے، جھولی پھیلائی تھی، مجھے نبی کی جھولی اس مالک نے بھر دی، میرا دامن بھر دیا، لڑکا ملے گا. عورت ذات قرآن کہتا ہے فضاحکت، منہ پہ یوں ہاتھ رکھ کے ہنس کے کہنے لگی اب ٹائم آیا اولاد کا. نہ تو کسی قابل نہ میں کسی قابل، دانت نہیں آنت نہیں، سارا بدن ختم ہو گیا. اب آواز آئی زکریا علیہ السلام کی بیوی ابھی تو میری خدائی کا پتہ چلے گا، ابھی
دی تو میری خدائی کا پتہ چلے گا، میں یوں ہی تو بے نیاز ہوں۔ فرمایا زکریا علیہ السلام اپنی بیوی کو بتا دو لڑکی کی خوشخبری ہم نے آپ کو دے دی، اور لو ایک اور بات بتا دے، نام بھی ہم نے رکھ دیا۔ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یحییٰ علیہ السلام ہوگا، نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا تیرے بیٹے کا، اور اس نام کا آدمی آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں۔ لڑکا دے دیا، نام بھی رکھ دیا۔ اب عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے، مرد بھی جلد بازی کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ میاں سے بار بار پوچھتے ہیں، میرے اللہ وہ کب وقت آئے گا، وہ کون سا سن ہوگا، وہ کون سا سال ہوگا، وہ کون سا مہینہ ہوگا، کب وہ وقت آئے گا جو ہمیں بیٹا ملے گا اور وہ لڑکا ہمیں ملے گا؟ جب زیادہ التجا کی، زیادہ آرزو کی، زیادہ حسرت کی، آواز آئی ثلاث لیال سویہ، نشانی ہم تجھے بتا دیتے ہیں، جب اس لڑکے کی پیدائش کا وقت آئے گا 3 دن کے لیے تیری زبان گونگی ہو جائے گی، بول نہ سکو گے۔ یا اللہ میں گونگا ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں، 3 دن تک کلام نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ لڑکا گھر میں پیدا ہو، دنیا خسرے نچاتی ہے، دنیا مراسی نچاتی ہے، دنیا پتہ نہیں کنجریاں نچاتی ہے، میں اور کلام سے بھی گونگا ہو جاؤں گا۔ فرمایا جب چپکے تو نے مانگا تو میں بھی چپکے دوں گا۔ 3 دن تک تجھے بھی اعلان کرنے جوگا نہیں چھوڑوں گا کہ آؤ لڑکا ہوا ہے۔ آج کل کے معاملات تو بڑے نرالے ہیں۔ اکاڑے ضلع کے علاقے میں ایک آدمی کو عام مولوی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ 30-40 برس ہر بزرگ ہر مولوی سے دعائیں منگوائی، اللہ لڑکا دے، بچہ بچی ہے ہی نہیں، اللہ اولاد دے، زمین بھی ہے، گھر بھی ہے، بے رونقی ہے، دل اداس رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی، اللہ والوں کی، اس کی بیوی کی، وہ تو سب کی سنتا ہے، سنی۔ اللہ نے جب لڑکا دیا پھر عطا اللہ ملنگ کو بلایا 50,000 روپیہ خرچ کر کے۔ کیا ہنستے ہو؟ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے ہر کوئی خرمستی کرتا ہے، چھن جاتی ہے تو روتے ہیں، نعمت ملتی ہے تو اللہ کو یاد کوئی نہیں کرتا۔ چکر لگاؤ دنیا میں، کتنی لڑکوں کے بارے میں عورتیں بتائیں گی، فلانے سے تعویذ لیا تھا جب یہ لڑکا پیدا ہوا ہے، فلانے سے پھول لیا تھا جب یہ لڑکا ہوا، نام بھی رکھ دیں گے، پیرا دتا، فلانے دتا، مر جائے اللہ نے مار دیا۔ دینا لوگوں کے اختیار، لینا اللہ کے اختیار۔ جتنے گھاٹے کے سودے وہ سارے اللہ میاں کے حوالے۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ الہی بیوی میری بانج ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا، اب اولاد ہوگی۔ فرمایا اسی وقت جھولی بھرو تبھی تم میری بے نیازی کا پتہ چلے گا۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ پاک نے جھولی بھر دی، اور دعا کا طریقہ دیکھا زکریا علیہ السلام، انک سمیع الدعاء، یا اللہ میرے دل کی انگڑائیوں کو تیرے سوا کون جانے، میری آرزو، پتر والی آرزو، بیٹے والی حسرت، میرے ارمان، میری تمنا، جو دل ہر وقت روتا ہے، اداس رہتا ہے، تیرے سوا کون جانتا ہے میری لگی کو کہ مجھے کیا لگن لگی ہوئی ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ میں تجھے دوں گا، تیری جھولی بھروں گا، ہر چیز کا میں جو مالک ہوا۔ اور آگے چل کر کے فرمایا
کہ بیٹا بھی دوں گا اور ایسا بیٹا دوں گا جو تاج نبوت اوڑھ کر آئے گا، نبی بن کر آئے گا۔ یا خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہر نبی کو نہیں، چند مشہور رسولوں کو اللہ پاک نے کتابیں دی، نئی شریعت دی، احکامات دیے، اور خداوند کریم نے ان کو اتنا نوازا کہ قرآن مجید جب تک ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو نہ پڑھو قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اب تو لوگوں کے یقین اتنے ہل گئے، اگر کوئی قرضے کے لیے، دکان کی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنے آ جائے، اگر اسے یوں کہہ دیا جائے کہ تو قرآن کی فلاں سورت پڑھا کر، تو دل نہیں مانتا اس کا، اور اگر کوئی اٹک پٹک ویسا بتا دیا جائے پھر بڑا جلدی یقین کرتا ہے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، ایک دن وہ آدھے سر کا دم کیا کرتا تھا، آدھے سر کا درد، مدت ہو گئے، میں نے اس سے قریب ہو کر کے پوچھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی آیت پڑھتا ہوگا۔ میں نے کہا بڑے میاں آدھے سر کا درد دم کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا پڑھا کرتے ہو، درود شریف یا کلمہ یا قرآن؟ وہ کہنے لگا نہ صحیح، کلمہ درود کتوں ہے؟ میں کہا اور کہ میں تو یہ آخدا کل چڑی کالا پھل کھائے، اندازہ لگا دم دیکھو۔ ایسی بکواس بتاؤ نا، بڑا جلدی یقین آتا ہے۔ قرآن پہ ایمان نہیں، خدا پہ ایمان نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم لوگوں کا یقین نہیں۔ زکریا علیہ السلام کی جس نے جھولی بھری وہ تیری بھی بھرے گا، وہ میری بھی بھرے گا۔ اور دیکھ لو جتنے غریب لوگ ہیں نا، بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، دائی کو بلانے جاؤ، دائی کہتی ہے تمہارے گھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تمہارے گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ سوچتی ہے پچھلے مہینے تو گئی تھی میں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، ہر روز جب بلانے جاتے ہیں بیچاری کو، کیا کرے ہو؟ لائن لگی ہوئی ہے، ٹوپی نہیں بچوں کی، جوتی نہیں، کپڑے نہیں، انتظام نہیں، مکان چھوٹا، اور جن کی 4 شادیاں، کوٹھی، بنگلے، جائیداد، ٹیوب ویل، کاریں، وہ بیچاری یوں کبھی کوڈی ہیں۔ دعا کرو سہیں کیا ہے، گھر دا چاندنا کوئی نہیں، 4 شادیاں، بچہ کوئی نہیں، اور دینے پہ آئے جھولی بھر دے، لائن لگا دے، نہ دینے پہ آئے تو بڑوں کو نہ دے۔ یہ تو میں نے واز کیا اور آپ لوگوں کو بات سمجھائی، موضوع کے مطابق ہے۔ ایک آخری بات اور سن لو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، خدا کی ساری خدائی کی سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، چاند آسمان کے سردار، زمین والوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، عرش والوں کے سردار، سب کے سردار۔ پر کبھی تم نے سوچا ہے 4 بیٹے اللہ نے دیے، چاروں ہی اپنے پروردگار نے حضور کی حیات میں اٹھا لیے، چاروں بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے اسی وقت تھوڑے دنوں کے بعد لے لیے۔ محبوب اتنا کہ قرآن جیسی دولت، سرداری اتنی کہ پوری دنیا سے بڑھ کر ایک اللہ کی ذات سے کم باقی ساری مخلوق سے زیادہ شان ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جھولی میں حضرت ابراہیم کو لیے بیٹھے ہیں، اپنے بیٹے کو، اور یوں سامنے فوت ہو رہا ہے بچہ، اور کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے بھی اپنے بچے کو دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے، میرا دل بھی رو رہا ہے، میری آنکھ بھی رو رہی ہے۔ پتا چلا کہ وہ الہ ہے، وہ مشکل کشا ہے، اسے کوئی پیارا مجبور نہیں کر سکتا، اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، دینے پہ آئے تو وہ ہزاروں دے، نہ دینے پہ آئے تو بھیک کے ٹکڑے منگوا دے۔ صرف بات سن کے نہ جایا کرو، عقیدہ بھی بناؤ، مرتے وقت یہی چیز کام آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب دل میں یہ بات آئے گی تیرے سوا معبود کوئی نہیں،
حاجت روا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، زمین آسمان کا مالک کوئی نہیں الا اللہ. یوں آتا ہے حدیث پاک میں، جب آدمی یہ جملہ کہتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. اللہ پاک پوچھتے ہیں کیوں ہلتا ہے؟ عرض کرتا الہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کی جب تک مغفرت نہ ہو جاؤ میں ہلنے سے نہیں ٹھہروں گا، جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے. عادت بناؤ، چلتے پھرتے عقیدہ بناؤ، ذہن بناؤ، بچوں کا ذہن بناؤ. اللہ پاک ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، دور کے نزدیک کے ہسپتالوں میں گھروں میں یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اور محمد یاسین کے بارے میں کہتے ہیں پریشانی، اس کا آپریشن ہوگا کل، اللہ پاک کامیاب فرمائے. ہمارے بچوں کا ایک بڑا خدمت گزار ہے شجاع آباد کا نظام الدین، بتا رہے تھے کل اسے شام کو تکلیف ہے، اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے. جتنوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلوں کا آسان فرما. حاجی موسیٰ خان بلڈ پریشر کے مریض بتا رہے ہیں اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے. حاجی نور محمد صاحب نیک آدمی ہے ہمارے علاقے کا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرما. دور کے نزدیک کے جتنے بھی ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہر جمعے کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں، مدرسے کے خدمت گزار، میرے خدمت گزار مسجد کے، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت سے آباد فرما. ہو گیا جی صاحب سب کو ملا کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عبد الغنی صاحب ساتھی ہیں انہوں نے بھی کاروبار، اللہ تعالیٰ سبھی کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما، فصل میں کاروبار میں برکت عطا فرما. مولا کریم اسلام کو فتح نصیب فرما، کفر کو شکست دے. یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، نمازی بنا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین موت کلمے اور ایمان والی عطا فرما. یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مریں، کسی کا دل دکھا کے نہ مریں، کسی پہ ظلم کر کے نہ مریں. مولا مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے. یا الہ العالمین قرآن کریم کا خدمت گزار بنا، بری باتوں سے اور بری رسموں سے اور برائیوں سے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، نزول باران رحمت عطا فرما، رحمت کی بارش عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا